السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل اور جینوئن یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، ظاہر ہے نئے ہفتے کا آغاز ہے، ابتدا ہے، اور ویکلی ہاروسکوپ ہے یہ، اور آپ نے دیکھ لی ہوگی جو میں نے جیو پالیٹکس پہ بنائی، کافی ڈیٹیل اس میں بتایا، اور اس میں میں نے سال کے شروع کی جو ویڈیو بتائی تھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ بھی کی ہے، جو 10 جنوری کو ریلیز کی، اس کے باتیں، اس کے بعد بیچ میں جو میں نے مختلف بڑے بڑے ایونٹ پہ ویڈیو ریلیز کی، ان میں ہر چیز، بہت سارے سوالوں کے جواب آلریڈی موجود ہیں۔ اب ایک خواتین حضرات، ایک کمنٹ مجھے دکھایا ٹیم والوں نے کہ اس نے لکھا کہ کیا بولیں یار، مجھے افسوس ہوتا ہے، جب بتاؤ تو بھی مصیبت، نہ بتاؤ تو بھی مصیبت۔ جہاز کریش ہو گیا، وہ جو برازیل کا ہوا، میرے کہنے سے کوئی کریش ہو رہا ہے یا میرے کہنے سے بچ جائے تو پھر تو بات ہی کیا ہے، یہ رب کا اختیار ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جو ان کو سمجھ لے وہ سمجھے، جو نہیں سمجھتا وہ نہ سمجھے۔ کرنے والا کلی اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جتنا ادراک چاہتا ہے لوگوں کو عطا کر دیتا ہے، ان کی نیتوں کے توفیل۔ اور خواتین حضرات، پانی کے پرابلم تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، بہت سارے، حالانکہ میں بڑا کلیئر بتا چکا ہوں۔ جب میں نے خان صاحب کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے کہا تھا، تو میں نے کہا تھا یہ وقت اچھا نہیں چل رہا پاکستان کے لیے، ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑے مسائل، مشکلات، فائنینشلی بھی، پولیٹیکلی بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اور یہ شروع ہو جائے گا۔ آپ سمجھ لیں جو پلانیٹری پوزیشن بنی ہوئی ہے اس کے حساب سے یہ اگست کی 17-18 تاریخ سے یہ شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ بڑے لمبے عرصے چلنا ہے۔ اور جو میں نے راہو کا آپ کو بتایا ہوا، وہ چیزیں مد نظر رکھیے گا۔ اور سیٹرن، اور اب ستمبر میں جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ تو میں نے جو باتیں کہی ہیں پولیٹیکلی، وہ اپنی جگہ دیکھ لیجیے گا۔ عدلیہ کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے کہا تھا ادارے کی حیثیت میں وہ بحکم اللہ بہت اسٹرانگ ہوتا جائے گا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کچھ لوگوں کے لیے آنے والا وقت بڑا سخت اور کٹھن ہوگا۔ باقی عالم اسلام کے لیے جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن آج ان باتوں سے ہٹ کے یہ تو بول ہی چکا ہوں، اور آپ دیکھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ تو خواتین حضرات، نئے ہفتے کے لیے یہ ویکلی ہاروسکوپ بنا رہا ہوں، اور آپ نے دیکھا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر جگہ، ایوری ویئر ان دا ورلڈ، پولیٹیکلی، اور چاہے وہ اسرائیل، غزہ، فلسطینیوں کا معاملہ ہو، یوکرین، رشیا کا معاملہ ہو، اور نئے محاذ کھلنے کی طرف ایک ونڈو جا رہی ہے، اور پانی کی ہلاکت خیزیاں جو دنیا بھر میں ہو رہی ہیں وہ بھی اس سال آپ دیکھیں، اور اب یہ شدت بڑھتی رہے گی۔ اور ابھی آپ نے دیکھا، میں نے کہا تھا ایئر کریشز ہوں گے، آپ نے سنا، لیکن مجھے ابھی اور لگ رہے ہیں اس ایریا میں، ساؤتھ ایشیا والے میں، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ برازیل کا آپ نے دیکھا طیارہ گر گیا، کریش جو ہوا، 62 پیسنجر بیچارے اس میں چلے گئے، ایک دکھ ہوتا ہے۔ اور باقی چیزیں جو میں نے آپ کو کہی تھی پاکستان کے حوالے سے، خان صاحب کے حوالے سے، اور دنیا بھر کے حوالے سے، اب آپ دیکھیں گے ایک والیٹائل ہوتے جائیں گے حالات، اور یہ جو مڈ آف اگست سے ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ بڑے ہنگامہ خیز ہوں گے، اور خاص طور پہ اس میں اگست کے مڈ سے لے کے اور نومبر کا درمیانی حصہ یہ بڑا سینسٹیو ہوگا۔ میں جتنا بول سکتا تھا، سمجھا سکتا تھا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے میرے ملک کے لیے، اور یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی، اس پہ میں وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا بھی رہوں گا۔ اور اب میں ایک اور چھوٹی سی بات کروں جو میرے دل کی بات ہے، وہ ہے اولمپک کے حوالے سے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی ارشد ندیم کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس بندے نے پاکستان کی حرمت، پاکستان کے وقار کو بلند کیا، اور بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مگر دوسری طرف یہ بھی میں دیکھتا ہوں اس بیچارے کو نہ کوئی فیسلٹی، میں تو حیران رہ گیا، جیولن تھرو خریدنے کے لیے اس کے پاس وہ، یعنی وہ نیزہ جس سے
جو پھینکا جاتا ہے اس کے خریدنے کے پیسے نہیں تھے. بڑا دکھ ہوتا ہے. اور یہ خالصتاً اللہ کا اس پہ کرم تھا، دعائیں تھیں لوگوں کی، ان کے ماں باپ کی. اور اس دفعہ میں ایک بات بتاؤں، بڑی عجیب سی ایک فیلنگ آئی، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. ہو سکتا ہے وہ جو ہم نے وہ چیزیں دیکھی، جیسے نیرج چوپڑا کی والدہ جو ان کی اماں جان کہہ رہی تھی، وہ بھی بڑی پازیٹیو لگ رہی تھی. اور پھر ارشد ندیم کی والدہ بھی نیرج چوپڑا کے لیے کہہ رہی تھی. مثلا دونوں مائیں تو یکساں ہی ہوتی ہیں، مائیں تو ہر ایک کی یکساں ہوتی ہیں. تو بڑا اچھا، مثلا میں آپ کو اپنی پرسنل فیلنگ بتا رہا ہوں. جب ارشد ندیم نے وہ تھرو پھینکا تو دل تو یقین کر گیا تھا کہ یہ ماشاءاللہ سے اب ایک ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے. لیکن ایک شاید وہ لوگ اتنے پازیٹیو ہیں، اس دفعہ مجھے وہ چیز نہیں فیل ہوئی. بلکہ میں یہی کہہ رہا تھا اللہ کرے یہ بیچارہ نیرج چوپڑا جو ہے، کم سے کم اس کی جو سلور میڈل کی پوزیشن ہے وہ کوئی تیسرا، حالانکہ وہ بھی بہت اچھا بندہ لگا مجھے گریناڈا کا، تو کوئی اور جو ہے وہ آ کے بیچ میں اس سے آگے نہ پھینک دے. تو یہ ایک فیلنگز آئی تھی اس میں، ایک کہہ لیں اس میں، ورنہ دوسری جگہوں پہ میں ایسا محسوس نہیں کرتا. اور ظاہر ہے ملک عوام تو ہر جگہ کے اچھے ہوتے ہیں، مگر یہ جو وہاں کے سیاسی لیڈر کچھ انتہا پسند، ان سے ایک پرابلم اپنی جگہ ہے. لیکن یہ کہ ان کو بھی مبارک ہو، نیرج چوپڑا کو، ان کے والدین کو، اور سب سے پہلے ارشد ندیم جس نے ہمارا وطن کا، ہمارے پاکستان کا اور پاکستان کی عزت کو اللہ نے اس کے ہاتھوں سر بلند کرایا. اور اللہ تعالیٰ ایسی اس کو کئی ترقیاں عطا کرے. مگر ایک دکھ ہوا، جن لوگوں پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے، جو اپنی ذاتی ذاتی جسے کہنا چاہیے پسند ناپسند کی وجہ سے ملک و قوم کا جو کرکٹ ورلڈ کپ میں جو حال ہوا ہے، اور پھر بعد میں جو باتیں سامنے آئی ہیں، بڑا افسوس اور دکھ ہوا. ان کو احساس ہونا چاہیے کہ دیکھو وہ غریب کا بچہ، اس نے خالصتاً اپنی محنت اور اللہ کے کرم سے اس نے محنت کی، اس نے پاکستان کو سر بلند کیا. ان لوگوں، میں تو کہتا ہوں اس کو اسپانسرشپ اور انعامات سے لابھ دینا چاہیے. پاکستان کو ہر ایک کو انعام دینا چاہیے، ٹاپ ٹو باٹم، جس کو بھی جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، سی ایم او، پی ایم او، آرمی چیف ہوں یا اور جو بھی ہوں، ان سب کو انعامات دینے چاہیے ارشد ندیم کو. اور حقیقتاً اس نے یہ کام بہت بڑا کام کیا ہے. اور 92.97 اور پھر دوسرا بھی 91.79 کا، بہت بڑی بات ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی ہے. اولمپک کا ریکارڈ بریک کر دیا اس بندے نے، بہت دل کو خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا اور کرم کرے، ہر محب وطن پاکستانی پہ اللہ اپنا کرم کرے. اور خواتین حضرات، جیسا کہ میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، میری انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ فیس بک، خاص طور پہ فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان، میسنجر، ٹک ٹاک، کوئی بھی آئی ڈی ہے وہ سب فیک ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے اوپر چیسٹ کے اوپر چل رہے ہیں، اس پہ میں نے کراس لگائے میں ہر کنیکٹیوٹی میں. اور پھر میں منہ سے بولتا ہوں صرف میرا یوٹیوب جینوئن ہے، باقی سب چیزیں وہ فراڈیا چلاتا ہے. تو آپ رپورٹ کریں، فیس بک کو رپورٹ کریں، اور ان لوگوں کو جو بھی کنیکٹیویٹیز میں نے بتائی ہیں آپ کو، ان سب کو رپورٹ کریں. یہ میرے نام سے فیک ہے، صرف میرا یہ پلیٹ فارم جینوئن ہے. اور رپورٹ کریں وہ فیس بک والوں کو جو یہ غلط چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہفتے اور اتوار کو، ہفتے کی صبح 11 بجے اور اتوار کو صبح 10 بجے میں آپ کی کالز لیتا ہوں ایئر بائی ڈیجیٹل پہ. اس کے علاوہ ایک ہی جگہ بیٹھتا ہوں میں، وہ جگہ ہے پی سی ہوٹل کراچی. کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں 021-3568-5501. دوسرا نمبر ہے 021-3568-5501. دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. تو دوپہر کے 2:30-3 بجے سے لے کے آپ شام کے 6:30-7 تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے میری درخواست ہے کہ جب آپ ان 2 نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے، مجھے بھی اطمینان ہو جائے، اور دونوں طرف سے کوئی پرابلم نہ ہو. اور اگر
پاکستان سے بھی کسی کو ڈاؤٹ ہو، کیونکہ لینڈ لائن نمبر ہے اس پہ تو وہی اٹھائے گا، سنڈے کو آف ہوتا ہے اور فرائیڈے کو بند ہوتا ہے آفس، کیونکہ اس دن میں جو ہے گھر پہ کرتا ہوں اپائنٹمنٹ. تو پاکستان سے بھی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو وہ کہے میرے اسسٹنٹ کو، ہمایوں صاحب کو دکھا دیجیے ویڈیو پہ، آپ بھی دیکھ لیں میں بھی آپ کو دیکھ لوں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے. اور کسی بھی فیس بک اور کسی اور کنیکٹیوٹی جتنی میں نے منہ سے بولی ان پہ نہ جائیے گا، یہ خیال رکھیے گا، میں یہی آپ سے درخواست کرتا ہوں. اور اب چلتے ہیں ہم اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب. خواتین حضرات، یہ ہے ہمارا ویک 12 اگست 2024 سے لے کے 18 اگست 2024. سب سے پہلے ہمارا برج ہے برج حمل، ایریز. ایریز والوں کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اس ہفتے میں آپ کو اپنی چیزوں میں، اپنے کام میں حالات کا ایک بھرپور طریقے سے مشاہدہ اور جائزہ لے کر پھر کوئی سٹیپ اٹھائیے گا. اور جلد بازی یا جذباتی پن میں اگر آپ نے قدم اٹھایا تو تھوڑا سا آپ کو پرابلم آ سکتا ہے. اور فائنینشلی یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے اچھائی ہونے کے امکان ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ لوگ جو آپ جو چاہے پرائیویٹ جاب کر رہے ہوں چاہے گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہیں، اپنے بیہیویئر اور اپنے رویے میں آپ نے فلیکسیبلٹی دکھانی ہے، لچک دکھانی ہے. اور اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنے خیال رکھیے گا، پارٹنرشپ میں پرابلم آ سکتا ہے. مڈ آف ویک سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کوئی خواہش، کوئی امید یا کوئی کام جس کے لیے آپ نے ماضی میں کوششیں کی تھی، وہ ہو سکتا ہے اس ویک مٹیریلائز ہو جائے. اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہ کچھ اگر نئی چیز، نئی ہیپننگ آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہے، کوئی نیا کاروبار بھی شروع ہو سکتا ہے. اور اگر آپ لیٹیگیشن میں جانا چاہ رہے ہیں تو ضرور سوچ سمجھ کے پھر اس میں اسٹیپ ان کیجیے گا، مثلا اس میں معاملے میں ہاتھ ڈالیے گا. اور کچھ ریلیٹیو کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو کوئی ڈسپیوٹ، کوئی جو ہے اختلافات ہو سکتے ہیں. صحت کے معاملے میں آپ نے ذرا سا خیال رکھنا ہے. اور صحت کے معاملے میں مجھے جو لگتا ہے وہ یہ کہ تھوڑا سا آپ کو اپنے اسٹمک کا، یا آپ کو بلڈ پریشر کا، یا آپ کو دانتوں کی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ سر کا درد یا مائیگرین کا پرابلم یہ ہو سکتا ہے اچانک. اور بچوں کے حوالے سے بھی آپ کو بہت ان کی صحت کے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے، ورنہ کوئی وائرل پرابلم آ سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے آپ اگر خود ہیں ایریز یا آپ کے بچے ہیں، آپ ایریز ہیں اور آپ کے بچے ہیں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی جو اسکول ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مسائل ہیں وہ آپ کے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. اور ٹریولنگ کے بھی امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس. ٹورس والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ جو آپ نے سوچا یا جو آپ کرنا چاہ رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ اس کو اس ہفتے مٹیریلائز ہونے کا مواقع اللہ کی طرف سے مہیا ہو جائیں آپ کو. اور آپ نے جو بھی آپ نے اپنا ڈیسیشن لینا ہے یا جو فیصلہ کرنا ہے، اس میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا، تھوڑی سی کسی سے ایڈوائز یا اپنا ایکسچینج آف اوپینین کر لیجیے گا تاکہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور اگر کوئی ایگریمنٹ، کوئی آپ کانٹریکٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کے لیے جو ہے اللہ کے بھروسے کے بعد اس کی چھان پھٹک قانونی لحاظ سے کر لیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کی کوئی چیز جو آپ کو نہ مل رہی ہو یا بہت عرصے سے آنکھوں سے اوجھل ہوئی بھی ہو، وہ اچانک آپ کے سامنے آ سکتی ہے. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ویک میں کوئی آپ کے سامنے ایکسپوز ہو سکتا ہے، یا کسی کی آپ کو پس پردہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے، یا اس کی چیزیں، اس کی ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے کھل جائیں. اور کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ریلیجیس پرسنالٹی یا کسی اسپریچول پرسنالٹی کا فیض یا اس سے آپ کی انٹریکشن، ملاقات کا امکان بنے. فائنینشلی چیزیں کچھ بہتر جائیں گی آپ کے لیے. اگر آپ
ابراڈ میں یا کہیں آؤٹ آف کنٹری سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بھرپور امکان ہے. اور اگر آپ خود ٹورس ہیں یا آپ کے بچے بچیاں ٹورس ہیں تو ان کی شادی کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ہیلتھ کے حساب سے میں آپ کو کہوں گا تھوڑا سا بلڈ پریشر، تھوڑا سا موسمی بخار یا فلو، کف، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانا یا ان کے ساتھ کہیں گھومنا یا کہیں ان کے ساتھ کوئی تفریح کے مواقع میسر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی لینے کا امکان یا بائک لینے کا امکان نہیں بن سکتا. اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی پارٹنرشپ کی آفر ہو تو آپ نے اس معاملے میں بہت چھان پھٹک کے پھر اس کے اندر حصہ لینا ہے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کی رکی ہوئی چیزیں اب بہتر ہو سکتی ہیں. اس کے بعد جی ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا جیمنائی. جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ جی آپ کو اپنی ذہنی صلاحیتیں، اپنی فنی صلاحیتیں اور جسمانی صلاحیتیں، تینوں صلاحیتوں کو دکھانے کا، نبھانے کا، آزمانے کے مواقع میسر آئیں گے. اور آپ کی فیملی میں اگر کوئی ڈسپیوٹ، کوئی پرابلم چل رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بہتر ہو سکتا ہے. اور اگر کسی نئے کام میں، نئی چیز میں، منصوبے میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بہت سوچ سمجھ کے پھر اس میں آپ جو ہے ہاتھ ڈالیے گا اور آپ کو کچھ سپورٹس بھی ملیں گی. اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے آپ کو بچوں کی، اگر آپ خود ابھی اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اپنے تعلیمی معاملات پہ بھرپور توجہ رکھنی ہوگی. ہاں اگر آپ ابراڈ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور اسی ویک میں آپ کو ویزوں کے حوالے سے یا کوئی ڈاکومنٹ کے حوالے سے یا ابراڈ میں سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور میں ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ نے اپنے بلڈ کا خیال رکھنا ہے. کوئی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، کوئی ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے پاس جانے کا امکان بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کو خود اپنی انرجی یا اپنی بیماری میں کوئی ذرا سا پرابلم محسوس ہو تو میں کہوں گا صحت کی طرف آپ نے توجہ کو بھرپور طریقے سے رکھنا ہے. اس کے علاوہ لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سیریس بات ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میڈیکیشن پہ، دواؤں پہ یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت آ سکتی ہے. اور دوسرا آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو فوڈ پوائزننگ کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کمیونیکیشن یا میڈیا کی فیلڈ سے ہیں تو آپ کی زندگی میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو جائے، اس بات کے بھی امکان بنیں گے. اور اگر آپ نے کہیں اسکول، کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے. اچھا ایک چیز اور ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کوئی پراپرٹی کی ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں اچانک وقتی طور پہ تھوڑی سی رکاوٹ آئے، پھر چیزیں جا کے بہتر ہو جائیں تو یہ خیال رکھ لیجئے گا. اور خاص طور پہ الیکٹرک کی چیزیں اور آگ، فائر سے ریلیٹڈ چیزیں، ان سے ذرا احتیاط کی ضرورت ہے. چوتھا برج ہے ہمارا برج سرطان یعنی کینسر. کینسر والوں کے لیے یہ کہوں گا کچھ تھوڑا سا ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ آپ کی زندگی میں ہو سکتے ہیں، مگر اس میں پازیٹیو چیزیں ہونے کا زیادہ امکان ہے. اور اگر آپ کو اپنی فیملی کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو رہا تھا تو وہ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو اگر انہیریٹنس میں کوئی پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ کا آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے تو اس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور کچھ آپ کے اچھے دوست یا آپ کے وہ دوست جو صحیح معنوں میں دوستی کے فریم میں آتے ہیں، وہ لوگوں سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. اور اگر آپ جاب پہ ہیں تو آپ کو کچھ ایڈیشنل رسپانسبلٹی دی جا سکتی ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کو آگے چل کے اپریسیشن بھی ملے. اچانک کسی آپ ہو سکتا ہے شادی، بیاہ یا اس قسم کی یا کسی بھی گیدرنگ، سماجی تقریب میں حصہ لینے کے مواقع میسر آئیں گے آپ کو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ کوئی ہوٹلنگ کا، کوئی گیٹ ٹوگیدر کا امکان آپ کے برج کے لحاظ سے اس ہفتے میں بن سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹریولنگ کے امکان بنے اور آپ کا سفر آئے۔ اس کے علاوہ آپ کی اگر میرج کے حوالے سے یا رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیلے آ رہا تھا تو انشاءاللہ تعالی وہ اس ویک میں اس کے ختم ہونے کی کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو میں ایک ایڈوائز یہ کروں گا کہ اگر آپ کوئی پراپرٹی کی ڈیل کر رہے ہیں یا کوئی بھی قیمتی اشیاء خرید رہے ہیں اپنے گھر کے لیے تو اس کی چھان پٹک ضرور کر لیجیے گا، اور پلس کسی کے اوپر اندھا اعتماد مت کیجیے گا، ورنہ دھوکہ بھی مل سکتا ہے اگر آپ نے قانونی اور انسانی تقاضوں کو پورا نہ کیا عقل مندی سے۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی پیمنٹ پھنسی ہوئی ہو تو اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی آپ کے جو ہے اچانک فائدہ ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ ایک چیز کا صحت کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ہیلتھ کے معاملے میں۔ کوئی فیور، کوئی فلو، اس کی شکایت ہو سکتی ہے، ENT کا پرابلم ہو سکتا ہے، اور پیٹ کا تو خیال میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہی ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی روحانی مقامات مقدسہ پہ جانے کی جو ہے آپ کے امکانات بن سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی روحانی خوشی بھی آپ کو حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اس بات کے بھی قوی امکانات ہیں کہ جو ہے آپ کے مقام رہائش میں کوئی تبدیلی یا اس میں بیٹرمنٹ ہونے کے امکان بن جائے۔ اس کے بعد پانچواں ہمارا برج ہے برج اسد لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کے اندر لونلینس پیدا ہو سکتی ہے، کچھ اکیلے پن کے شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میموری تھوڑا سا آپ کا پرابلم کرے، شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے، اور فائنینشیل چیزوں میں تھوڑا سا اوپر نیچے اپ اینڈ ڈاؤن فلکچویشن ہو سکتی ہے، اور مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں آپ کے ساتھ رہیں گی اور کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور آپ نے اپنی ازدواجی زندگی میں بھی بہت خیال رکھنا ہے، ورنہ یہ تھوڑا سا مسئلہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پارٹنرشپ کے حوالے سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، فائنینشیل بھی، اور ایک جذبات کے معاملے میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے اگر آپ کی ایج زیادہ ہے، مثلا آپ ابو 50 یا 60 ہیں، تو تھوڑا سا ہارٹ کا خیال رکھیے گا، اور اپنے صحت کے معاملے میں ذرا سی بھی نیگلیجنسی آپ کے لیے بھاری پڑ سکتی ہے، اور کچھ آپ کے ریلیٹیوز کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ ننیالی رشتہ داروں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی اچانک سفر کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ آپ کو اپنے پروفیشنل لائف کے اندر تھوڑے سے آپ کو پرابلم یا پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ غصہ آنے پہ اور تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے جذبات میں آنے سے گریز کیجیے گا، کیونکہ اس وقت ابال، جسم میں غصہ، یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی یا آپ نے کسی کو دیا ہوا تھا کچھ رقم پیسہ، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو واپس مل جائے۔ اور یہ ایک ہوتا ہے نا، جیسے مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے کسی کام کے لیے جو ہے بار بار امتحان دے رہے ہیں، ٹیسٹ دے رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، ایک ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے آپ جا رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے یا رکاوٹ آ جاتی ہے، یا کسی پرمٹ کے لیے یا پرمیشن کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اور اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو وہ اللہ کے کرم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے اس میں کوئی پازیٹیو چینج آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا کھانے پینے کا تو میں بتا چکا ہوں، اور تھوڑا سا موسم جو تبدیل ہو اس میں بھی بڑا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایجوکیشن کے معاملات میں یعنی چیزیں یا تو بہت اچھی ہوں گی یا تھوڑا سا پرابلم کا شکار ہوں گی، یہ دونوں چیزیں اور دونوں ہیپننگ ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ آپ نے اگر اس ہفتے میں کسی پہ مالی معاملات میں بھروسہ کریں گے تو ہو سکتا ہے شاید آپ کی امیدوں کے برخلاف وہ کمٹمنٹ ہو جو وہ نہ نبھائے، وقت پہ آپ کو پیسہ نہ ملے، تو اس لیے تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا، اور ڈرائیونگ میں احتیاط کیجیے گا۔ فائنینشلی تو چیزوں میں انشاءاللہ بحکم اللہ بہتری ہوتی رہے گی۔
اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اننیسیسری کسی بھی کام میں ہاتھ نہ ڈالیے گا، نہ کسی غیر ضروری بحث و مباحثے میں پڑیے گا، اور ہو سکتا ہے آپ کی انکم میں بڑھنے کے یا انکم پیدا ہونے کے کوئی نہ کوئی امکانات بن سکتے ہیں۔ اور تھوڑا سا وہ ورگو لوگ جو ملازمت میں ہیں یا بینکنگ سیکٹر میں یا فائنینشیل سیکٹر میں کام کرتے ہیں، ان کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اور جو ورگو سے ریلیٹڈ لوگ بزنس میں، ان کو تھوڑا سا اپنے مالی معاملات میں بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے حکومتی حلقوں میں کوئی کام پھنسے ہوئے ہیں، کسی NOC کسی پرمیشن کے لیے آپ رکے ہوئے تھے، تو اس میں اچانک آپ کے لیے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ گفتگو میں بہت احتیاط برتیے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو گورنمنٹ کے حوالے سے اگر کوئی کام اٹکا ہوا تھا تو وہ شاید ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا پہ اگر آپ ہیں تو بہت خیال رکھیے گا۔ اس دور میں آدمی بعض دفعہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سا آپ کو اپنی گھریلو چیزوں پر، گھریلو ذمہ داریوں پہ بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ آپ نے پیٹ کا بھی خیال رکھنا ہے، پلس آپ کو اگر آنت کا یا اسٹمک کا یا لیور کا یا کوئی پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے تو آپ کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور وہ تو میں نے پہلے ہی کہا، بحث و مباحثے میں مت پڑیے گا، اور کوئی غیر ملکی سفر کے بھی امکانات بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کو قانونی تقاضوں کو نبھانا پڑے گا، چاہے وہ ڈرائیونگ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ٹیکسیشن کی صورت میں ہو۔ اگر آپ نے ذرا سی بد احتیاطی کی تو وقتی طور پہ آپ کے لیے کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کہیں بازار میں جا رہے ہیں یا کہیں کوئی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کیجیے گا، اور چاہے گاڑی کھڑی کر رہے ہیں، بائک کھڑی کر رہے ہیں، یا کیش کیری کر رہے ہیں یا جویلری پہنے ہوئے تو ذرا احتیاط کیجیے گا، ورنہ اس دور میں کوئی نقصان ہونے کا، کوئی چوری، کوئی سنیچ ہونے کی چیزوں کا امکان بن جاتا ہے۔ اور ایک چیز میں اور بولوں گا آپ لوگوں کو، اگر آپ کی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہو سکتی ہے۔ ساتواں ہمارا برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو یہ کہوں گا، ایک تو گفتگو میں احتیاط کریں، اور دوسرا آپ کو غیر ضروری چیزوں میں اپنا ہاتھ نہ ڈالیے گا۔ تھوڑا سا آپ کے گھریلو معاملات میں یا آپ کے کاروباری معاملات میں وقتی طور پر کوئی آپ کا، جسے کہہ لیں کہ تھوڑا سا کمزور پہلو ابھر سکتا ہے، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ مگر اس ویک میں آپ کو کچھ اپرچونیٹیز بھی مل سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی، اچھا ہاں، ایک چیز کی بہت احتیاط کیجیے گا، اپنے جذباتی معاملات، اپنے رومانوی معاملات کو کنٹرول میں رکھیے گا، ورنہ اس دور میں انسان اسکینڈلائز ہو جاتا ہے، چیزیں لوگوں پر راز فاش ہو جاتے ہیں، یہ خیال رکھیے گا۔ اور فائنینشیلی چیزیں ضرور آپ کے لیے بہتر ہوں گی، اور میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا کچھ اپرچونیٹیز آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص خیال اور رکھیے گا کہ آپ نے اپنا کوئی کمزور پہلو اپنے کسی مد مقابل یا اپنے کسی حریف کے سامنے اگر آیا تو آپ کے لیے وہ تھوڑا سا مائنس پوائنٹ بن سکتا ہے، اور کچھ فضول خرچی کی طرف رجحان رہے گا، مگر اوائڈ کیجیے گا۔ اور اگر آپ یہ انٹرنیٹ، IT کمپنیز یا سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کی لائف میں بہتری آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ ان ایکسپیکٹڈ آپ کا طبی معاملات میں، یعنی میڈیکیشن یا جسے کہہ لیں کہ صحت کے معاملات پہ کچھ اخراجات ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور آپ کو ان ایکسپیکٹڈ کوئی اخراجات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو خیال رکھنا ہے، کوئی مشینری پہ خرچہ ہو سکتا ہے، گاڑی پہ ہو سکتا ہے، بائک پہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ اپنی سواری کی چیز، مثلا بائک، کار، ان کا خیال رکھیے گا، ان کی مشینری میں کوئی پرابلم ہو جائے یا ان کے اندر کوئی آپ کو ایسے مسائل نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے آپ کے مثال کے طور پہ خرچہ 5,000 کا ہے اور وہ اچانک 25,000 پہ چلا جائے، تو الیکٹرانک سے ریلیٹڈ چیزوں میں ذرا خیال رکھیے گا۔
اور نئے لوگوں پہ، اجنبی لوگوں پہ بھروسے مت کیجیے گا. فی سبیل اللہ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو وہ تو ایک دیگر باتوں میں آ جاتی ہے، لیکن ویسے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ میرے لیے قابل بھروسہ، اس پہ ٹرسٹ کر لوں میں، مت کیجیے گا، ورنہ فائنینشلی نقصان ہو سکتا ہے. اور ہیلتھ کے معاملات میں آپ نے تھوڑے سے اپنے اسکن ڈیزیز کا خیال رکھنا ہے، اپنی اسٹمک کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ نے اس میں بھی کوئی پرابلم آ سکتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں پرابلم ہو سکتا ہے، یا کوئی فوڈ پوائزننگ ہو جائے. اور آپ ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، ہاں میں یہ کہوں گا کہ کوئی اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کے کام سے ریلیٹڈ ہے تو پھر آپ کو فائدہ ہونے کا امکان بن سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کے کام جو ہے مکمل ہو سکتے ہیں. کچھ کام ایسے چاہے وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ آپ کے پروفیشنل معاملات ہوں، ان کو فائنلائز یا ان کو کنکلوڈ ہونے کے مواقع بن سکتے ہیں. اور تھوڑا سا آپ کو اپنے ہیلتھ کے معاملے میں کیئر کرنی ہے، اور تھوڑا سا بچوں کے حوالے سے، چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکی ہوں، ان کے حوالے سے تھوڑی سی کوئی ٹینشن یا وقتی طور پہ کوئی پرابلم آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے، یا آئل سے ریلیٹڈ ہے، یا آئل کمپنی سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ کو اس میں فائدہ ہونے کا امکان ہے. اور اس ویک میں ہو سکتا ہے آپ کا کوئی نیا کانٹیکٹ، نیا ایگریمنٹ سائن ہو، اور اپنے بچوں کی ایجوکیشن یا ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے تھوڑے سے آپ کو پرابلم آ سکتے ہیں. اور آپ نے خاص طور پہ منگل، بدھ، جمعرات، ان 3 دن میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے کوئی قانونی خلاف ورزی کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچیے گا، ورنہ وقتی طور پہ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. اور کوئی آپ کو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اب یہ سب اسکارپین کو تو نہیں ہوگا، مثلا کچھ لوگوں کی وجدانی قوت میں اضافہ ہوگا. کچھ لوگ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں یا نفسیاتی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. مثلا ہیلوسینیشن ہونے لگتا ہے ان کو، یا ان کو تھوڑا سا جیسے ایک بیماری ہوتی ہے نا بڑی مشہور ہے، شیزوفرینیا ٹائپ پیشنٹ جو ہوتے ہیں، ان کو یہ تھوڑے سے مرض جو نفسیاتی جو مریض ہوتے ہیں یا جو مرض ہوتے ہیں، ان میں تھوڑی سی ہلچل ہونے لگتی ہے اس دور میں. اس کے علاوہ لیکن کوئی بہت زیادہ تشویشناک چیز نہیں ہوتی. اور دوسرا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنی فیملی کے حوالے سے کوئی بھی اگر آپ ڈیسیشن لے رہے ہیں یا کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں اور اس کو ڈاکومنٹڈ کرنا ہے، یعنی دستاویزی شکل دینی ہے. اس کے علاوہ کوئی غیر ملکی سفر یا کوئی روحانی ٹریولنگ، اس کے بھی امکان بن سکتے ہیں. اور ایک چیز خیال رکھیے گا آپ، جو آپ کو رکھنی بھی چاہیے، والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا، یا گھر میں اگر کوئی سینئر فیملی ممبر بیمار ہے تو اس کی ذرا صحت کا خیال رکھیے گا. اور ایجوکیشنل اپنے اسٹینڈرڈ کو، لیول کو آپ بیٹر کر سکتے ہیں. اور ایک چیز میں اور بولوں گا آپ کو کہ تھوڑا سا آپ نے، اللہ نہ کرے ایک بات کر رہا ہوں، کوئی ایڈونچر یا کوئی مہم جو ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا کہ یار میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں، میں سمندر میں تیر لوں، میں یہ کر لوں، ان چیزوں کو ذرا اسپورٹس ایکٹیویٹی میں سوچ سمجھ کے گھسیے گا. بس میں یہ کہوں گا کوئی بھی نیا کام کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا جذباتی حوالے سے. اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کے لیے یہ کہوں گا کچھ تھوڑا سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، چاہے وہ ایموشنل معاملات ہوں چاہے پروفیشنل معاملات ہوں، لیکن اگر آپ افہام و تفہیم سے کام لیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس ویک میں کلٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے پی آر کو، اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں، مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کسی ایسے آدمی سے نہ ٹکر جائیں جو بلیک میلر ٹائپ کے ہوتے ہیں یا جو لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے والے. تو اپنے چیزوں کا ذرا یہ احتیاط رکھیے گا، اور اپنی سیکریسی کو کسی پہ ظاہر نہ کیجیے گا. دوسروں کو میں یہ بھی کہوں گا نہ آپ کسی کے معاملے میں انٹرفیئر کریں، نہ کوئی آپ کے معاملے میں انٹرفیئر کرے، اس کی اجازت دیجیے گا.
اور آپ کے لٹیگیشن کے معاملات میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے، اور مڈ آف ویک میں کوئی ہو سکتا ہے آپ کو فائنینشلی کوئی اچھی اپرچونیٹی ملے، اور آپ کو تھوڑا سا اپنے رویے میں اگر آپ چینج لے آئیں تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی ای این ٹی کا خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور اگر آپ نے جلد بازی نہ دکھائی اور تحمل سے کام لیا تو چیزیں آپ کے حق میں بہت بہتر ہوں گی۔ اور اس وقت آپ کے لیے ایگریشن میں آنا یا جلد بازی دکھانا یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ اور ہیلتھ کے معاملے میں یہ کہوں گا، جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک تو ای این ٹی کا خیال رکھیے گا، دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو ہڈیوں کا کوئی پرابلم ہے یا بون سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو اس کا خیال رکھیے گا۔ ٹریولنگ کرنا آپ کے لیے مناسب بھی ہوگا، بہتر بھی ہوگا، اور اس سے آپ کو فائدہ ہونے کے بھی امکان ہے۔ کوئی نوکری کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے ڈیولپمنٹ پازیٹیو ہو سکتی ہے، اور آپ نے سائن کرتے ہوئے، دستخط کرتے ہوئے کوئی بھی چیز میں اس کو ایک دفعہ پڑھ ضرور لیجیے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ آپ کی لباس، پہننے کی، ذاتی استعمال کی اشیاء، اس کی خریداری پہ اخراجات ہوں آپ کے۔ اور اگر آپ، مثال دے رہا ہوں میں، آپ کوئی ایسے بزنس سے تعلق رکھتے ہیں جس کا تعلق انٹرنیٹ سے ہو تو اس میں آپ کو فائدہ ہونے کے امکان بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا تھوڑے سے اپنے گھریلو معاملات کا خیال رکھیے گا۔ فائنینشیل چیزیں آپ کی کسی حد تک بہتر ہوں گی، اور آپ کو تھوڑا سا لوگوں پہ اپنی ڈپینڈنسی کو کم سے کم کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ہاں، آپ کے تھوڑے سے اگر آپ میڈیا یا کوئی ایسی جو عوام الناس سے ڈائریکٹ تعلق رکھتی ہو، ایسی فیلڈ سے تعلق ہے تو اس میں بیٹرمنٹ ہونے کے امکان ہے۔ اور تھوڑا سا اگر آپ، مثال دے رہا ہوں، پالیٹکس یا کسی سیاسی سرگرمی میں ملوث ہیں تو آپ کے لیے یہ ٹائم تھوڑا سا ٹف ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے پراپرٹی کے حوالے سے کوئی فائنینشیل گین ہو سکتا ہے، اور آپ کو اپنے بچوں کی ایجوکیشنل چیزوں کو ذرا ایک دفعہ دیکھنا پڑے گا۔ وہ لوگ، کیپریکون لوگ جو سروس میں، چاہے پرائیویٹ ہو جو گورنمنٹ میں ہو، اس میں آپ کی کوئی ہو سکتا ہے ایز پر ڈیزائر یا اپنی امنگ کے، خواہشات کے حساب سے کوئی اچھی آپ کو پوسٹنگ مل جائے، ٹرانسفر ہونے کا امکان ہے، اور آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گا۔ ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو آپ نے اپنے اسٹمک کا خیال رکھنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو ای این ٹی کا بھی، ای این ٹی بول رہا ہوں، اپنا بچوں کی صحت کا خیال رکھنا، اور بچوں کی صحت میں اگر اللہ نہ کرے ان کو کوئی بلڈ ڈس آرڈر جیسے ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا، بلڈ کینسر، یہ چیزوں کے اگر مریض ہیں تو ان کو تو بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو صحت مند کیپریکون ہیں ان کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کو خاص طور پہ یہ بونز کی، یہ جوائنٹس پین یا ہڈیوں کا درد، اس کا ذرا خیال رکھیے گا۔ اس دور میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشینسی ہو جاتی ہے انسان کو، کیپریکون لوگوں کے لیے، اور وہ چیزیں جو آپ نے ماضی میں کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ کی تھی ان میں کوئی آپ کو اچھی ڈیولپمنٹ ہوتی بھی نظر آئے گی، اور کچھ ریلیٹیوز، دوستوں کے ساتھ آپ کی اچانک تعلقات میں اضافہ یا ملاقات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے، وہ لوگ جو آپ کے سیکرٹ اینیمیز ہیں، خفیہ دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط۔ اب دیکھیں، جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو اللہ سے دعا مانگے آدمی۔ ایک اوپن اینیمی جو بظاہر اب آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے تو آپ بچ سکتے ہیں، باقی تو اللہ بچانے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بڑا ڈیسیشن لے سکتے ہیں آپ، کوئی داخلہ، ایڈمیشن یا کہیں جانے کے حوالے سے آپ اس میں کوئی آپ کا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے ذرا احتیاط کرنی ہے آپ نے، اور کھانے پینے میں تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا۔ فائنینشلی البتہ چیزیں آپ کے حق میں بہتر رہ سکتی ہیں بحکم اللہ۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا اس ویک میں آپ کو جو ہے کچھ
اچانک آپ کی زندگی میں کوئی نئی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، کچھ نئے اخراجات آ سکتے ہیں، اور کچھ تھوڑے سے آپ کے کچھ مسائل جو ہے نا اٹکے سے رہیں گے۔ مثال دے رہا ہوں میں، جیسے آپ نے کسی چیز کی لیے انتظار کر رہے ہیں، کوئی ڈاکومنٹ، کوئی کاغذات، ان کی انڈوزمنٹ کے لیے یا ان کی ویریفیکیشن کے لیے، تو اس میں سے تھوڑا ڈیلے آ سکتا ہے یا رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اور اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کو اپنی ازدواجی معاملات میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور اگر آپ ان میرڈ ہیں تو پھر تو چیزیں اتنی پرابلم نہیں کریں گی آپ کے لیے، نہ ہی اتنی پرابلمیٹک ہوں گی۔ البتہ میں آپ کو یہ کہوں گا، اپنے جذباتی اور رومانوی معاملات میں بہت خیال رکھیے گا، اور آپ اگر فائنینشیل ڈیل کسی کے ساتھ کر رہے ہیں اس میں احتیاط کیجیے گا، ڈاکومنٹڈ کیجیے گا۔ اور کچھ آپ کے ہو سکتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا اب تو زندگی کا ایک بہت بڑا لوگوں کا حصہ بن چکا ہے، اس میں آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے یا کوئی رکی ہوئی چیز آپ کی بہتر ہو سکتی ہے۔ اور کچھ آپ کو میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ بھی اوائڈ کیجئے کہ گفتگو میں کوئی ایسی کمٹمنٹ نہ کیجئے جو آپ کو بعد میں نبھانا مشکل ہو جائے۔ اپنے اخراجات کو قابو میں رکھیے گا، کنٹرول میں رکھیے گا، وہ تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ نے ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ یا کوئی بھی ایسی چیز منہ سے نہ نکلے جو بعد میں آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن جائے۔ ایک تو آپ نے پیٹ کا، اسٹمک کا خیال رکھنا ہے، دوسرا آپ کے ماؤتھ انفیکشن یا ٹیتھ میں پرابلم، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے بچوں کی صحت، ان کا بھی خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا آپ کی مصروفیت بچوں کی صحت کے حوالے سے مسائل ہو سکتے ہیں، یا گھر میں کسی سینئر فیملی ممبر کی صحت کے معاملے میں تھوڑی سی پریشانی آ سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ اچھے کاموں پہ آپ کے اخراجات ہو جائیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایکسپینڈیچر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے تو اسے خیر کے کاموں میں خرچ کرا دیتا ہے، تو وہ تو ایک تو ثواب بھی ملا، اور اللہ تعالیٰ تو اس کو 70 گنا لوٹا دیتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں، کوئی ویلفیئر کا کام کریں، ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک بہتر ہفتہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو اس وقت کسی کے اوپر فائنینشیل بھروسہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت، پائسز والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے اچانک آپ کی سوچ یا آپ کی اپنی کوئی رائے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آ جائے۔ اگر آپ نے عقل و دانش سے کام لیا تو بہتر رہے گا، اور اگر آپ غصے میں آئے یا ایگریشن میں آئے تو پھر آپ کا بنا بنایا کام بگڑ سکتا ہے، تو بہت تحمل سے کام لیجیے گا۔ اگر آپ کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں کوئی ڈپلومہ، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے بہت عرصے سے آپ ٹرائی کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی دے دے، اور فائنینشلی بھی کوئی اچانک فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے۔ اور ایک تھوڑا سا وہ لوگ جو ملازمت کرتے ہیں وہ تھوڑا سا خیال رکھیں، کوئی آپ کو اللہ نہ کرے ٹریپ کرنے کی کوشش کرے یا آپ کے اوپر خواہ کی کوئی تہمت یا ایلیگیشن لگائے، تو وہ چیزیں بعد میں سنبھل تو جائیں گی لیکن وقتی طور پہ، ذہنی طور پہ آپ کو ٹینس کر سکتی ہیں۔ اور ہفتے کے اینڈ میں تھوڑا سا آپ کو کبھی کبھی ایک جسے کہنا چاہیے نا ہلکی سی ڈپریشن یا ایک احساس محرومی کبھی کبھی آ سکتا ہے، تو اس سے گھبرائیے گا نہیں۔ اور آپ کو اپنی بیک ایک کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے لوور باڈی پارٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے پائسس خواتین کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ انگیجمنٹ والا ہوگا، اور اگر آپ کوئی غیر ملکی سفر یا کہیں سیٹل ہونے کے لیے کوشش کر رہے تھے تو اس حوالے سے بھی کوئی پازیٹیو نیوز آپ کو مل سکتی ہے۔ کسی بھی نئے کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ اس کے لیے پہلے اس کے منفی اور مثبت پہلوؤں کا جائزہ لے لیجئے گا۔ دوسرا، اپنا جیسے میں نے کہا باڈی کا لوور پارٹ، تو اس میں آپ کی ٹانگیں، ٹخنا، گھٹنا، اس پہ کوئی چوٹ یا بلیڈ یا کٹ لگنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ایک چیز میں اور کہوں گا کہ وہ لوگ جو کسی اونچائی پہ کام کرتے ہیں، وہ کنسٹرکشن ورکر بھی ہوتے ہیں، وہ ہائکنگ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ماؤنٹ کلائمبر بھی ہوتے ہیں،
تو وہ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ جو بھی کرنا ہے کام، اس میں احتیاط کو زیادہ بڑھا دیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کے زندگی میں کوئی کمیونیکیشن کے حوالے سے کوئی بیٹرمنٹ یا کوئی بیٹر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کو تھوڑا سا اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور کہیں پہ بھی اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا، ورنہ آپ کو اچانک کوئی شوق لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی کا بھی کوئی، جسے یہ کہنا چاہیے، اپنے اوپر لائبلٹی نہ لیجیے گا، اور کوئی قرضے کا فگر جو ہے یا قرضے کا بوجھ نہ اپنے اوپر مزید لا دیے گا، وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ہاں، اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی چھوٹی موٹی چپلیش، کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہونے کے امکان اللہ نہ کرے بن سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ 12 بروج کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ ممکن ہوا تو کوئی اچھی ویڈیو آپ کے لیے اس کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور جو میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کی تھی اس کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔